مصباح الدین زکریا ملتانی کی یہ کرامت ہم کیسے مان لیں؟ ہم کیسے غوث اعظم کی کرامت مان لیں؟ ہم کیسے بابا فرید الدین کی کرامت مان لیں؟ ہم کیسے سلطان باہو کی کرامت مان لیں؟ یقین نہیں آتا۔ میں کہ یقین نہیں آتا، قرآن میں بھی کرامتیں موجود ہیں۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے ارادے سے چلی تو اس کا ایک تخت تھا جسے تخت بلقیس کہا جاتا ہے، جو کتنا بڑا تھا؟ جو 80 گز لمبا اور 40 گز چوڑا تھا۔ 80 گز لمبا اور 40 گز چوڑا تخت تھا۔ اب جس جگہ وہ تخت رکھا ہوا تھا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے 6 ماہ کے سفر جتنا دور تھا، یعنی کہ 6 ماہ لگتے تھے پھر جا کے بندہ اس جگہ پر اس محل کے اندر پہنچتا ہے۔ اچھا پھر وہاں پہ بھی باہر نہیں پڑا ہوا۔ اب ملکہ بلقیس جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آ رہی تھی تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس کو 7 محلات میں بند کر دیا۔ اب تخت کو 7 محلات میں بند کر کے آئی۔ اب جب ملکہ بلقیس جب قریب پہنچی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے چاہا کہ وہ تخت ملکہ بلقیس کے پہنچنے سے پہلے میرے پاس موجود۔ سبحان اللہ۔ اب انہوں نے دربار لگایا اور درباریوں میں کہا کون ہے جو تخت لے کر آئے گا؟ پہلے ایک طاقتور جن کھڑا ہوا اور اس نے کہا میں لے کے آؤں گا۔ فرمایا کتنی دیر میں؟ فرمایا آپ کی یہ مجلس ختم ہونے سے پہلے۔ سبحان اللہ۔ آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے میں تخت لے کر آ جاؤں گا۔ اب آپ رحمت اللہ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اس سے بھی تیز لانا ہے، فرمایا اس سے بھی جلدی لانا ہے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر جمہور علماء کے نزدیک ان کا نام آصف بن برقیہ تھا، جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب کا علم اور اسم اعظم کا علم عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ کتاب کو اور اسم اعظم کا علم عطا فرمایا تھا۔ یہ اللہ کے ولی تھے، یہ اللہ کے ولی تھے۔ اب انہوں نے عرض کی حضور میں تخت لے کر آتا ہوں۔ فرمایا کتنی دیر میں؟ فرمایا آپ پلک جھپکنے سے پہلے آپ کے پاس، پلک جھپکنے سے پہلے آپ کے پاس۔ ابھی آپ نے پلک جھپکی تخت سامنے موجود، پلک جھپکی تخت سامنے موجود تھا۔ پھر آپ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب تخت سامنے دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی کرتے ہوئے فرمایا ھذا من فضل ربی۔ اس پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو اس پر اس آیت پارہ 19 سورۃ النمل کی آیت نمبر 38 اور 40 کے درمیان یہ واقعہ آپ کو مل جائے گا۔ تو جو لوگ کہتے ہیں جی اللہ والوں سے کرامتیں نہیں ہوتی، یہ کرامتیں قرآن سے بیان کی ہیں۔ اب اسی طریقے سے ایک مشہور کرامت جو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے ہے، یہ حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور اللہ کی ولیہ تھی۔ جب زکریا علیہ السلام ان کے محراب نماز پڑھنے کی جگہ میں جاتے تو وہاں سردیوں کے پھل گرمیوں میں اور گرمیوں کے پھل سردیوں میں پاتے۔ اب حضرت زکریا حیران ہو کر پوچھتے ہیں اے مریم یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ حضرت مریم جواب دیتی ہے کہ یہ پھل اللہ کی جانب سے آتے ہیں، یہ پھل اللہ کی جانب سے آتے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے اسے رزق عطا فرماتا ہے۔ اب یہ قرآن پاک سے میں نے صرف دو میں نے قرآن پاک سے واقعات کرامت کے حوالے سے بتائے، تو اس سے سن کر یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ والوں سے کرامتیں حق ہیں، اللہ والوں کی کرامتیں حق ہیں۔